اب کیا یہ لڑکی بھی پنجاب یونیورسٹی کے ہی اندر موجود ہے؟ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ میری بیٹی کراچی یونیورسٹی کے لیے 10:30 بجے یہاں سے نکلی ایکسٹرا کلاس کے لیے، اور 1 بجے کا بولے 2 بجے کا ٹھیک ٹائم پر آتی تھی. اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتا تو بھاگ کر آتی تھی کہ ماما آپ پریشان تو نہیں ہیں، تم تو اتنا خیال رکھنے والی بیٹی ہو میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی. افسوس ہے اتنے واقعات سن 2021 سے ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. بارہا ہر ویڈیو میں، ہر ولاگ میں، ہر لائیو سیشن میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور آئے دن دیکھ رہے ہیں پھر بھی کہ کراچی سے بچیاں اغوا ہوئے جا رہی ہیں. کئی بچیوں کی تو ویڈیوز آتی ہیں افغانستان سے اور باقاعدہ ان کو بھگا کے لے جایا جاتا ہے اور افغانستان میں لے جا کے وہاں ویڈیو دکھائی جاتی ہے کہ یہ خیریت سے بلوچستان سے اور وہاں پہنچ گئی افغانستان. اب کراچی کی ایک اور لڑکی 29 اپریل 2026 بروز بدھ غائب یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہے تقریباً 10:30 بجے اور والدین سے کہتی ہے کہ میں آ جاؤں گی. 3 بجے کے قریب میسج آتا ہے ہم لوگ لنچ پہ جائیں گے یا ڈنر پہ جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کا آخری میسج آتا ہے میں 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی. لیکن بچی، یہ لڑکی واپس نہیں آتی. والدین کا کہنا ہے کہ بچی بڑی فرما بردار اور ایک ایک چیز بتانے والی اور بہت سینسیٹیو. معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حساس لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی راستہ پتہ نہیں ہوتا یا گھر سے صرف کالج یا یونیورسٹی، اسکول یا مدرسہ جہاں بھی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، ایسی ہی لڑکیوں کو یہ بھوکے بھیڑیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکیاں ملتی ہیں پنجاب سے. جی ہاں، آخری دفعہ والدین کے مطابق لڑکی کو پنجاب اڈے پہ کراچی میں دیکھا گیا اور یقیناً وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب ہم مہدی علی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ پنجاب اڈے پہ پائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں ملتی ہے لاہور میں، اور لاہور میں جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں سے وہ برآمد ہوئی. اب کیا یہ لڑکی بھی پنجاب یونیورسٹی کے ہی اندر موجود ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو ماضی میں جن کا ہم نے ذکر کیا اور بہت واویلا مچایا، ان لوگوں کے اوپر آج تک گورنمنٹ کے کسی ادارے نے، کسی عدالت نے کوئی ان کے خلاف نہ وارنٹ جاری کیا اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، نہ کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی. اگر یہ لڑکی پنجاب اڈے پہ دیکھی گئی ہے تو میرا تو ماننا یہی ہے، مجھے زیادہ تر شک و شبہات یہی ہے کہ یہ لڑکی بھی پنجاب یونیورسٹی میں ہی کہیں پہ قید ہوگی جیسے مہدی علی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا تھا. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود نہ تو پولیس پراپر طریقے سے کوئی کارروائی کر رہی ہے اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آج تک اس فتنے سے نجات دلا سکی ہے کراچی کی عوام کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے اغوا کے حوالے سے انہوں نے اگر اسٹینڈ لیا تھا اور بہت بھرپور اسٹینڈ لیا تھا تو عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ تھا. اور کیا پاکستان، کیا بھارت، کیا بنگلہ دیش، کیا نیپال، دنیا بھر سے جتنے بھی ہمدرد تھے سب لوگوں نے ان کی آواز میں آواز ملائی اور ہم لوگوں سے جو ہو سکا تھا ہم نے وہ کیا. لیکن عمران خان کے دور سے سٹارٹ ہونے والا یہ فتنہ جو ہے آج تک تھما نہیں ہے، بلکہ مزید اس میں جو ہے وہ کاروائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی بچی جو ہے وہ اغوا ہوتی ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ آخری دفعہ وہ بچی پنجاب اڈے پہ پائی گئی تھی. آپ کو یقیناً ریما بہن کے بھی بیٹی کا کیس یاد ہوگا کہ وہ عورت اگر اسٹینڈ نہیں لیتی تو اس کی بیٹی بھی بازیاب نہ ہوتی، اور کہاں سے ملی تھی سب کو پتہ ہے. یہ آخر ایسا کیا وہاں پر جو بوال مچا ہوا ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ ہر بچی کو، ہر لڑکی کو جو ہے پنجاب لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے. یہ 29 اپریل سے ہی لڑکی غائب ہے اور آج ہو گئے 4 مئی، یعنی کہ جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو اس وقت تقریباً 11:15 ہو رہے ہیں. ابھی تک اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے.
اس میں تو پھر شک و شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایسی ایک فرما بردار لڑکی وہ کوئی غلط اسٹیپ اٹھائے گی، ہرگز بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ابھی حالیہ 2-4 دن پہلے باولپور کی وہ ویڈیو یاد نہیں جس میں 14 سالہ بچی کو سب کے سامنے منہ پہ کوئی دوا لگائی جاتی ہے، جس کے بعد وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں موٹر سائیکل پہ اس کو زبردستی بٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں؟ کیا کل کا آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ اسکول سے ایک بچی گھر جا رہی تھی اور 2 مستنڈے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور جب وہ بچی نے احتجاج کیا، چیخ و پکار کیا، تو محلے والے بھی جمع ہوئے اور اس بچی کو کسی طریقے سے ان گنڈوں سے چھڑوایا۔ یہ کون بے غیرت لوگ ہیں جو کسی کی بہن بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کی اپنی مائیں بہنیں بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا؟ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، یا پھر یہ پیسے کے اتنے بھوکے ہیں کہ وہ اپنی مائیں بہنیں بھی بیچ دیتے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ بات ایسے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان تمام جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل اختیار کریں اور فوری طور پہ یہ جو کڈنیپنگ کے کیسز ہیں اس کو ختم کریں۔ کراچی کی عوام کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک مشورہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مکان کرائے پہ دے رہے ہیں تو اس کا جو ایک پرفارما ہوتا ہے وہ آپ کو تھانے میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں اور کہیں بھی رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی قانونی کارروائی ہوتی نہیں ہے، پھر وہ یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں کیونکہ اس کو ایسی کارروائی کرنے کے بعد پنجاب بھاگ جانا ہوتا ہے یا کسی اور صوبے بھاگ جانا ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، اس کے لیے شہلا رضا صاحبہ نے جتنی محنت کی تھی ہمیں وہ احسان ہم بھول نہیں سکتے اور ہمیں بہت اچھی طرح سے وہ یاد ہے۔ لیکن کیا چیف منسٹر سندھ اس چیز کے اوپر آج تک کوئی ایکشن لے پائے؟ ایسا ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہو، کوئی آئی جی سندھ نے ایسا کوئی کام کیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ آخر کب تک ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ اسی طریقے سے اغوا ہوتی رہیں گی اور ہم کراچی والے اپنے کبھی ویڈیوز کے ذریعے کبھی انٹرویوز کے ذریعے احتجاج کرتے رہیں گے، کبھی سڑکوں پہ آ کے مائیں بہنیں بیٹیاں یا والد اور بھائی یہ سر پیٹتے رہیں گے کہ ہماری بیٹی کو بازیاب کرایا جائے؟ یقیناً اگر اس میں مریم نواز صاحبہ پنجاب یونیورسٹی پہ ایک چھاپا ماریں تو یہ لڑکیاں، ایک لڑکی نہیں کئی لڑکیاں جو یہاں سے غائب ہوئی ہیں وہ وہاں سے ضرور ملیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کا جو کیس تھا، جو مہدی کاظمی صاحب کا کیس ہم نے لڑا تھا، اس میں وہ جو باتھ روم کا برش تھا وہ کس قدر جو ہے وہ بچی کو لے کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، اور کون سا ایسا کونا نہیں تھا کہ جب کبھی کے پی کے میں اس کی لوکیشن آتی تھی اور سڈن اس کی لوکیشن جو ہے وہ پھر پنجاب کی آتی تھی، کبھی بلوچستان اور کبھی افغانستان، کہاں کہاں اس بچی کو لے کے نہیں بھاگے تھے۔ لیکن در حقیقت وہ اندر پاکستان میں تھے، اور اس کے پیچھے کون تھا اس وقت کا جو بھی آپ لوگوں کو یاد ہے، وہ لوگ آج بھی انہی چیزوں میں، کوئی کرنل تھا، کوئی وکیل تھا، ایک گڑیا پری پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا تھا، اور ایسے لوگ سپورٹ کر رہے تھے۔ کیا اب ہم دوبارہ سے ایسی کوئی تیاری کریں کہ ہمارے سامنے ایسے کوئی ویڈیو آنے والی ہے کہ اس لڑکی کا بھی کوئی جعلی نکاح نامہ عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اب تک بچی کے ساتھ، یہ لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا، اور پھر عدالت کہے گی ہاں یہ بالغ ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس چیز کی کڑی کوئی کارروائی کی جائے؟ کیا پھر کوئی آئی او کو تبدیل کرانا پڑے گا؟ کیا پھر ہم لوگوں کو اسی طریقے سے میدان میں اترنا پڑے گا؟ خدا را ان مظلوم والدین کا ساتھ دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کیس ہائی لائٹ ہو اور اس کے اوپر حکومت کوئی ایکشن لے، پھر محترمہ شہلا رضا صاحبہ جو ہے اس کے اوپر ایکٹیو ہو اور ہم لوگ کوئی لائحہ عمل تیار کریں۔ اول آخر یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت آسانی سے لوگوں نے کہہ دیا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی یار بنانا ہوگا تو کراچی کی لڑکی کراچی کے ہی اندر بنائے گی، پنجاب میں کوئی ایسے خوبرو جوان نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کے اوپر کوئی فریفتہ ہو اور یہاں سے جو بھاگ جائے۔ ہیں بے شک ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں۔
یہ جان بوجھ کے اسمگلنگ کا کیس کیا جو ہے وہ کاروائیاں چل رہی ہیں جس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.